سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بات چل رہی ہے کہ قرآن مجید جو اچھے انسان ہیں ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن جاتا ہے. ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں، ان کے زبانوں پہ قرآن مجید جاری رہتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے. سبحان. ظاہری علامت عبادت کی قسم میں یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے پکے نمازی اور بڑے پکے صدقے کرنے والے ہوتے ہیں. ہر وقت انہیں فکر رہتی ہے کہ ہم نے ایک دن سب دنیا چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جانا ہے، اور وہاں جو میری اپنی زندگی سے پھوٹتی ہوئی سفارش ہے وہ قرآن کی ہوگی. میں جب پھنس جاؤں گا وہاں تو پھر وہ حصے قرآن مجید کے جو میں بڑے شوق اور کثرت سے پڑھتا رہتا تھا اور پڑھاتا رہتا تھا وہ آ جائیں گے اور سفارش کریں گے، اللہ
انہیں منونی سے چھڑیا تو انہوں معاف کر دے. سبحان اللہ. اور دوسری بڑی سفارش ہوگی اس سچے قاری کی جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان نمازیوں اور ان صدقہ کرنے والوں کے لیے یہ سفارشیں موجود ہوں گی. قرآن اس طرح وہاں ان کے ساتھ نظر آئے گا جیسے ان کی زندگی میں قرآن کا لزوم نظر آتا تھا. وہ انسان جن کی زندگی میں قرآن نہیں ہوگا وہ قرآن سے بدکنے والے، قرآن کو اپنی دنیا کی راہ میں نقصان کا سبب سمجھنے والے، دنیا کی محنت میں، دنیا کے سلسلوں میں، جہاں موقع ملے گا وہاں استہزاء، الٹی سیدھی باتیں قرآن کریم کا مذاق اڑانے کے لیے. اس طرح بھاگتے ہیں یہ اپنی زندگی میں قرآن سے جس طرح گدھا شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے. فرت من قسورہ، یہ وہ گدھے ہیں جو شیر سے ڈر ڈر کے بھاگ رہے ہیں. جیسے یہ دنیا کا بھوکھا اور دنیا کا عاشق، دنیا کی کثرت میں اندھا ہو جانے والا قرآن سے بھاگتا ہے، اسی طرح بظاہر کچھ لوگ جو قرآن والے نظر آتے ہیں وہ بھی قرآن سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ چاہے کتنے لیبل لگا کے رکھیں کوئی فائدہ نہ ہوگا انہیں. قرآن کا فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا جو دنیا کی زندگی میں جنہوں نے قرآن کو اپنے اوپر لاگو کر لیا تھا. قرآن کی قرأت ان کے لیے لذت تھی اور قرآن پر عمل ان کے لیے دولت تھی. وہ اسی شغل میں رہتے تھے، کبھی نمازوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور کبھی صدقے ہوئے دیتے ہوئے قرآن کے حوالے دے رہے ہیں. کسی نے پوچھ لیا بڑے صدقے کرتے ہو، حالانکہ اپنی طرف سے بڑا مخفی رکھ کے کرتے ہیں وہ، لیکن پھر بھی اگر کسی نے کہہ دیا بڑے صدقے کرتے ہو تو بڑی خوشی سے کہیں گے زندگی دنیا میں قرآن کی خوشخبریاں ہیں ان کے لیے جو صدقے کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ان خوشخبریوں کا مستحق بنا رہے ہیں اور قرآن ان کا سفارشی ہوگا. ہم قرآن پہ عمل کر کے قرآن کو اپنا سفارشی بنا رہے ہیں. قرآن سے بدکنے والے ان سب باتوں کا مذاق بناتے ہیں. قرآن انہاں دا سفارشی ہوئے گا جی، پیغمبر ان کا سفارشی ہوگا جی. اللہ، تو
تو پھر یہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں جب پھر وہاں سفارشیوں سے ہی کام چلنا ہے؟ تو اس طرح کی بک بک، اس طرح کے بکواس. اللہ ان بدقسمت لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ پتہ تمہیں اس دن چلے گا جس دن تمہیں کوئی سفارشی نہیں ملے گا. تو اور اگر کوئی ملے گا بھی چھوٹا موٹا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں. ما تنفعهم شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کو فائدہ نہ دے گی. یہ قرآن سے بھاگنے والے جو سچے سفارشی ہیں وہ بھی ان سے بھاگیں گے اور جان چھڑائیں گے پھر وہاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی کئی جگہ قرآن مجید میں یہ تذکرے آتے ہیں، جہاں جنت کا تذکرہ وہاں پھر دوزخ کا تذکرہ، جہاں دوزخیوں کا تذکرہ وہاں جنتیوں کا تذکرہ. یہ انداز ہے قرآن مجید کا. اس مضمون کو کئی دفعہ قرآن مجید میں بڑے عجیب عجیب انداز میں بیان کیا گیا ہے. قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ. پیچھے سبق اسی طرح چل رہے ہیں نا کہ قرآن سننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے، قرآن وصول کرنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے، اور قرآن کو بانٹنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے. یہی تو باتیں چل رہی ہیں. سبحان اللہ. چنانچہ ان قرآن والوں کو بھی بڑی تنبیہ کی جاتی ہے جو لیبل قرآن والوں کا لگا کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر حقیقتاً قرآن ان کی زندگی میں موجود نہیں ہوتا. اندر محبت نہیں ہوتی، محبت اندر دنیا کی، یہ دنیا کے کتے ہوتے ہیں. قرآن کی محبت انہیں ہوتی ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کہیں اللہ اس طرح تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا تذکرہ اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ یہ مذاق اڑانے والے جو ہیں نا، یہ بک بک جو کرنی ہوتی ہے، بہانہ کوئی بھی بنا کے بک بک کی، تو یہ کوئی پہلے بھی آسمانی کتابیں اتری تھیں، مولوی تھے ان کو بیان کرتے تھے اور لوگ عبادت بھی کرتے تھے. لیکن اب یہ جو اس پیغمبر نے قرآن سنانا شروع کیا ہے اور بیان کرنا شروع کیا ہے، یہ تو اتنے مولوی پہلے ہوئے، کسی نے اس طرح نہیں بیان کیا تھا جس طرح یہ لگا ہوا ہے. جہاں سے بھی بات چلتی ہے، جہاں بھی بات پہنچتی ہے، بار بار یہی ایک بات دہرائی جا رہی ہے کہ لوگوں سب کچھ کرنے والا ایک اللہ، سب کو دینے والا ایک اللہ، سب کا مالک ایک اللہ، سب کا حاکم ایک اللہ. عبادت اسی کی، پکار اسی کی، گھما پھرا کے پھر بات یہی آتی ہے. پہلے مولوی بھی تھے، وہ تو ایسے نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پھر ان مولویوں کا تذکرہ جو پہلے ایسے تھے، اللہ کی توحید کو بیان نہیں کرتے تھے، ان کا تذکرہ بھی، اور قرآن پڑھنے والوں کو تلقینیں بھی، یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. سبحان اللہ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. جی میرا پیغمبر انہیں ان لوگوں کے حالات بتائیے
جنہیں ہم نے اپنی نشانیاں دی، آیتیں دی، یعنی کتاب کی سوجھ بوجھ دی. فَانْسَلَخَ مِنَّا، لیکن انہوں نے قرآن کو اپنی زندگیوں سے کھسکا دیا. اتباہ الشیطان، شیطان ان کے پیچھے لگ گیا. قرآن والوں کی حفاظت کرنے والا رحمان ہوتا ہے، اور جو قرآن سے دور بھاگتے ہیں ان کو مزید بھگانے والا شیطان ہوتا ہے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان پیچھے لگ گیا، قرآن سے دور ہو گئے تو پکے گمراہ ہو گئے. میں نے انہیں قرآن کی خدمت دی تھی. اپنے اپنے زمانے کا قرآن ہوتا ہے نا. ہمارے ہاں چونکہ قرآن کا لفظ زبان پہ چڑھا ہے تو آسمانی کتابوں کی بجائے قرآن چلتا ہے. تو سارے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے قرآن ہی تھے اپنے اپنے وقت میں. سبحان اللہ. اگر یہ قرآن کی خدمت کرتے رہتے، اگر یہ قرآن کو خود پڑھتے رہتے اور قرآن لوگوں کو سمجھاتے رہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ہم انہیں بڑی بلندیاں دیتے. سبحان اللہ. قرآن کی خدمت اللہ کی جناب سے سراسر رفعت ہی رفعت، بلندی ہی بلندی، عزت ہی عزت. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ پاؤں کے نیچے آنے والی زمین کے شہدائی بن گئے. زمینہ دی فکر، زمینہ دے شوق، زمینہ دی کمائیاں نظراں، دنیا کی بھوک. زمین کے شہدائی بن گئے. رزلٹ یہ ہوا کہ ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کو کتابوں کا تابعدار بننا تھا. ان کے سامنے نبی تھے، ان کو نبیوں کا تابعدار بننا تھا. یوں یہ انسان کامل بنتے، فرشتوں سے بھی اونچے ہو جاتے، میں نے رفتیں دے دیتا. لیکن یہ دنیا کے کتے بن کے میرے کاغذوں میں بھی انسان ہونے کے باوجود کتے ہو گئے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال کتے کی مثال ہو گئی. ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ، کوئی اس پہ بوجھ ڈالے، اسے بگائے تو پھر تو بھاگے اور زبان باہر نکالے اور لگے جیسے بڑا ساتھ چڑھے ہے. مگر کتے کی کچھ کی خصلت ہے کہ اسے بگاؤ نہ بگاؤ زبان لٹکا کے ہائے 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 کرتا ہی رہتا ہے. یہ بھی ایسے ہی ہے. اس طرح دنیا کے کتے ہو جاتے ہیں کہ یہ دوڑ 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 دوڑ، انہیں آرام کا موقع ہی نہیں ملتا. دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا. وہ جگہ دنیا میں آتی نہیں زندگی میں کہ یہ زمینوں اور جائیدادوں اور دولتوں کے علاوہ بھی توجہ دے اس بات کی طرف کہ ہم یہاں صرف کمانے نہیں آئے، ہم یہاں کی کمائیوں کو غریبوں مسکینوں پہ خرچ کر کے رب کو راضی کرنے آئے ہیں. سبحان اللہ. یہ ایک ضروری عمل ہے. یاد نکلے ہم جنت سے کیوں تھے؟ ہم نے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا. یہاں بھی حرام کے مال سے منع کیا گیا ہے، حرام کے رزق سے منع کیا گیا ہے.
اگر ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے، کوئی ڈر نہیں، حلال حرام ملا کے اکٹھا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تو پھر یہاں آنے کا فائدہ کیا ہوا ہمیں؟ یہاں تو ہم اس لیے آئے تھے کہ وہاں کھایا ممنوع رزق تو نکلنا پڑا وہاں سے، توبہ تائب ہونے سے، اگر بچ گئے سزاؤں سے، ایک امتحان میں صرف ڈال دیا گیا۔ اللہ اللہ، شیطان نے بھی نافرمانی کی تھی، وہ حجتیں بنانے لگا، دلیلیں دینے لگا اللہ کو مقابلہ میں، اینو مٹی تو پیدا کیتے ہی، مٹی نیوی چیز ہے، منو اگ تو پیدا کیتے، اگ تو ہوندی ہے، میں اونچا ہاں ہے نیواں ہے، میں اینو کتنے سجدے کرا، میں نہیں اینو سجدے کرنا، رب کے حکم کی پرواہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ جی۔ اگر میں یہاں ممنوع رزق کھاتا رہتا ہوں جی، تو پھر میرے یہاں آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر تو میں اب جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہاں کرنا ہی میں نے یہ ہے کہ جس رزق سے مجھے منع کر دیا گیا ہے اس سے رک جانا ہے، تاکہ ثابت کروں کہ میں توبہ سچی کر لی ہے۔ میں مجھے تو یہاں سچی توبہ کرنی ہے بابا، سچی توبہ کر کے پیش کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ سن رہے آپ، جہاں قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کہتے ہیں نماز نظر دھیان کریو، ادھر وقت لائیو، سارا وقت دنیا اللہ لاندے رہیو، ہاں جو اکٹھا کرو اس کو خرچ بھی کرو غریبوں مسکینوں پہ، یہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ جہاں قرآن کا تذکرہ چلتا ہے وہاں سچی نمازوں کا اور سچے صدقوں کی ترغیب بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ سبحان اللہ جی۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار کا بڑا تذکرہ چلتا ہے، دیکھ رہے ہیں کتنے دن کے سبقوں سے استغفار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس صورت کے بھی آخری فکر یہ ہے کہ اس دن اسی کو سرخروئی ہوگی اور کامیابیاں ملیں گی اللہ کی بارگاہ میں جی، جن کو اللہ بخشنا چاہیں گے۔ پھر ساتھ آخر میں آخری فکرے، اللہ نے بخشنا ہے اپنی مشیتوں سے، لیکن اس کی مشیتوں کا معیار کیا ہے؟ اجی ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ جن کو دنیا میں تقوی سے نواز رہا ہے، انسان ہو کے فرشتوں سے زیادہ پاک، فرشتوں سے زیادہ عبادت گزار، فرشتوں سے زیادہ سترے، سبحان اللہ، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اتنے پاک ہونے کے باوجود پھر ان کو توفیق ہے کہ معافی ہی مانگتے رہتے ہیں، اللہ معاف کریے، اللہ معاف کریو، اللہ معافیاں دیو، تیری رحمت تو بغیر ساڈا ککھ بھی نہیں ابڑنا، سبحان سبحان کرتے رہتے ہیں، استغفار استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک لازمی حصہ ہے، مجھے یہاں اکڑ کے نہیں رہنا میں بڑی وڈی شے ہاں، مجھے یہاں دنیا کمانے میں نہیں لگا رہنا یہ سب کچھ میرا ہے، نہ، مجھے یہاں عیاشیوں میں اور شراب نوشی اور زناؤں میں نہیں لگے رہنا۔ جن کاموں سے منع کیا ہے اللہ کریم نے ان سے رک رک کے رہنا ہے، اور جن رزقوں سے منع کیا ہے ان رزقوں سے رک رک کے رہنا ہے۔ جن رزقوں کے کھانے کی اجازت ہے وہ بھی اکیلے نہیں کھانے، لوگوں کو بھی کھلانا ہے، سبحان اللہ۔ یہ دونوں نعمتیں اسی طرح اچھے انسانوں کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ دولت آتی ہے، پاک دولت، انہیں صرف اپنی ذات پہ نہیں اڈیلتے رہتے، انہیں بانٹتے بھی ہیں۔ اسی طرح جن کو نعمت اللہ اپنی کتابوں کی خدمت کی دیتے ہیں ان کو سحریوں میں نمازوں میں آگے پیچھے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن صرف خود ہی پڑھتے نہیں رہتے،
خود ہی نرامل نہیں کرتے رہتے، ان کو بانٹتے رہتے ہیں، اور جن کو بانٹتے ہیں ان سے تکلیفیں بھی سہتے ہیں، تو پھر بھی رب سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتے ہیں قرآن والے، یہ ہوتے ہیں اچھے لوگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے منہ سے بھی اللہ قیامت کے دن یہ کہلوائیں گے کہ ہمارا قصور کیا ہے، جس کی وجہ ان سے اقرار لیا جائے گا، گویا خود اقرار کریں گے۔ جنتی اوپر، جہنم نیچے، تو اوپر والوں کی نگاہ جب نیچے پڑے گی، کچھ جہنمی جو جان پہچان والے ہیں دنیا میں، دنیا کی جان پہچان تو ہوتی ہے، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، وہ تسی کیوں دوزخ وچ پھس گئے ہو، تانوں کی ہویا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ما سلککم فی سقر میں ایک اشارہ سا لگتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جہنم میں صرف وہی لوگ نہیں ہوں گے جو قرآن سے دور رہتے تھے، وہ بھی ہوں گے جو بظاہر نیک اچھے لوگ لگتے ہیں لیکن اندر ان کے گند ہے، اوپر سے بندے اندر سے دنیا کے کتے۔ سبحان اللہ۔ ما سلککم فی سقر، وہ تسی کدھر دوزخ وچ آ گئے ہو؟ سبحان اللہ۔ ایک جگہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ جنتی اوپر سے جب دیکھیں گے، نیچے سے جہنمی دیکھیں گے، تو ان کو آوازیں مار کر کہیں گے اور ساڈے والے کو پانی دا کٹ سٹ دیو، کو ساڈے والے بھی کھانا تھوڑا جہا سٹ دیو، سانو کچھ نہیں لبدا پیا کھان نوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہاں کافروں پہ جنت کا دانہ پانی حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، دنیا میں یہ کسی کو نہیں کھلاتے تھے، وہاں بھی انہیں کھلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جو لوگ دنیا میں سچے قرآن والے تھے، قرآن کی خدمت میں لگے رہے، انسان تھے، کوتاہیاں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، فرشتے تو تھے نہیں، معافیاں مانگتے رہتے تھے، معافیاں مانگتے رہتے تھے، معافیاں مانگتے رہتے تھے، پھر بھی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو ہی جاتی تھی۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ مگر یہ تھے سچے قرآن والے، انسانی کمزوری کی وجہ سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو گئی، جی، غصہ آ گیا، کسی دیودے نال زیادتی کر دیتی، کسی کمزور نال زیادتی کر دیتی، خوشیاں دے موقع تے عیاشی فضول لٹائی دولت، اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ خوشیاں دے موقع تے عبادت ہی بھول گئی، جی، سبحان اللہ۔ سارے لوازمات بنائے ہوئے خوشیوں کے، نماز کا وقت گزر رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں نماز بھی پڑھنی ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی۔ سبحان اللہ۔ قرآن والوں سے تو نماز چمٹی ہی ہوتی ہے، جگہ جگہ ساتھ نمازوں کا تذکرہ، نمازوں کا تذکرہ۔ جن لوگوں کے اندر قرآن ہے ان میں تو صدقہ ایک لازمی حصہ ان کی زندگی کا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ مانگیں گے
جنتیوں سے کیسے کی کر سکتے ہیں بھائی؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین. آگے اللہ کہتے ہیں الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا. تھے دیندار بنے ہوئے لیکن ان کے دین میں جو رنگ تھا وہ کھیل تماشے کا تھا. جی اللہ اللہ. آج بندے کٹھے کیتے نے بڑا کھانا پکیا ہے کہ یہ جی ایصال ثواب پہ ہوتا ہے. جی ایصال ثواب تو غریبوں کو کھلانے سے ہوتا ہے. یہاں کون سے غریب آئے ہوئے ہیں؟ روز رج رج کے کھانے والے سارے کٹھے کر دے جان تو وہ ایصال ثواب بنتا ہے. اسی لیے وہ صدقے جنہیں لوگ صدقے کا نام دے کے کرتے ہیں وہ صدقے نہیں ہوتے، وہ لہو و لعب ہوتے ہیں اللہ کے کاغذوں میں. الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا. یہ کل اکٹھے کرنا، یہ ساتے، یہ چلیے، یہ برسیاں، برتھ ڈے، میلاد، ہاں یہ سب نا جن لوگوں نے دین اپنا کھیل تماشا بنا لیا تھا ان کے اوپر جنت کی ہر نعمت حرام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کا کھانا پینا انہی کے لیے جو جنت میں داخلے کے مستحق ہو چکے ہیں. یہ دنیا ان کے لیے ہے، یہ جنت ان کے لیے ہے، یہاں کے کھانے ان کے لیے ہے. جی یہاں بڑی محنت کی انہوں نے دین کے لیے، مارے کھائی، وہ اللہ ان کا رزق اتنا آسان کر دیں گے کہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی کسی رزق کے لیے. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی اشارے موجود ہیں، جیڑی شاید دل کرے گا نا وہ آپ ہی سامنے آ جائے گا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. کوئی ہل نہیں چلانے پڑیں گے وہاں، کوئی ٹریکٹر نہیں چلانے پڑیں گے، کوئی دانے نہیں خریدنے پڑیں گے. ان کو اب کسی چیز کو خریدنے کی ضرورت نہیں. یہ سجدے کر کر کے، صدقے کر کر کے، قرآن پڑھ پڑھ کے، قرآن سنا سنا کے جنت کو خرید چکے ہیں. ان کو اب کسی مزید خرید و فروخت کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تسی آ کدھر اتنے گئے ہو؟ تسی تو بڑے جناب پکے مولوی بڑے سو خیر ہے، کدھر آ گئے ہو؟ جی لم نکو من المصلین. ایک قصور ساڈا ہے کہ اسی نمازی نہیں بنے دنیا چ. لم نکو نصلی نہیں، نصلی جو ہے وہ فعل ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تو تھے. جی دین کا لیبل ہے. لم نکو من المصلین، نمازاں پڑھنے دے باوجود اسی اللہ دے کالج نمازی نہیں بنے. سبحان اللہ. نماز تو ایک بڑی خوبصورت عبادت ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں عبادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت عبادت بڑی یہ ہے نماز. اسی لیے یہاں نمازی نمازوں کا تذکرہ زیادہ قرآن والوں کی زندگی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو وہاں جو پھنسے ہوں گے ان کی زندگی سے نمازوں کی نفی کا تذکرہ. سبحان اللہ. لم نکن من المصلین، نمازیں پڑھنے کے باوجود ہم نمازی نہ بن سکے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. سبحان اللہ. پڑھنی نمازیں اور حرام کی کمائی کرنی، تو یہ نمازی کیسے بنے گی؟ حرام کی کمائی تو شروع کا ایک ضروری عمل ہے قرآن والا بننے کے لیے. سن رہے آپ کتنے دن کے سبقوں میں جی؟ نمازی بننا، قرآن والا بننے کے لیے پہلے بنیادی جو بات ہے وہ یہ کہ رزق حرام کو ختم کرنا ہے، زندگی سے نکال دینا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر یہ نہیں ہو سکا تو پھر نمازی کیسے؟ نماز میں تو سری یا جاری قرآن، میرا خیال ہے سب سے زیادہ عمل جو قرآن میں ہے وہ ہے کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھنے کا اور سننے کا. زیادہ وقت یہاں لگتا ہے جی. اصل چیز تو سجدہ ہے، لیکن سجدوں میں اتنا وقت نہیں لگتا جتنا قرآن پڑھنے میں وقت لگتا ہے، سننے میں وقت لگتا ہے. سبحان اللہ. جی اس لیے کہ قرآن پڑھنے سننے سے ہی نمازیں بنتی ہیں، سجدے عبادت بنتے ہیں. سبحان اللہ. 21ویں پارے کی شروع کی پہلی آیت کریمہ یہ ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب. 21واں پارہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب. میرا پیغمبر وہ کتاب جو میں نے آپ کی طرف وحی کی ہے اسے تلاوت کرتے رہا کرو. جی پیغمبر کریم کو اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن پڑھتے رہا کرو. نرا پڑھتے نہیں، قرآن سناتے رہا کرو. یہ وہ دولت ہے جو سانپ کے نہیں رکھنی، بانٹنی بھی ہے. جیسے دنیا کی پاک کمائی وہ صرف اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرنی، اس کو غریبوں میں بانٹنا بھی ہے. یہ دونوں چیزیں بانٹنے کی ہیں. قرآن میں ان دو مجرموں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے. ایک وہ مجرم ہے جس کے پاس دولت ہے مگر بانٹتا نہیں، اور ایک وہ مولوی ہے جس کے پاس علم ہے مگر بانٹتا نہیں. ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ مولوی ہیں، احبار رہبان. ابا یہ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں. بڑی یہاں چھوٹی سی یہ مسجد ہوتی تھی جب عنایت اللہ سے یہاں آیا تھا. محنتیں شروع کی، کر 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 زندگی گزری. جی پیچھے بینک بیلنس چھوڑ کے نہیں گئے، زمینیں چھوڑ کے نہیں گئے، جائیدادیں چھوڑ کے نہیں گئے، یہ مسجد چھوڑ کے چلے گئے. سبحان سبحان اللہ. شکایتیں لگاتے تھے مولوی جا جا کے حکمرانوں سے، چمچے تھے نا ان کے خبیث، یہی کرتے اور کیا کرنا ہے. رب کی بندگی کی تو لذت ہوتی نہیں ان کے پاس. آفیسروں اور ملازموں کی چاپلوسی کر کر کے لذت لیتے رہتے ہیں بس.
انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مجھے بلاتے ہیں جب کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں، جاتا رہتا ہوں میں، تو بس مولوی ایسے چمٹتے ہیں نا ڈی سی صاحب کو، ایس پی صاحب کو، جس نے شکر کی لب لب گیا، جس طرح جیسے ایک نمازی رب کے سامنے جھکتے ہوئے دل نہیں کرتا کہ چھٹ دے سجدہ. سبحان اللہ. یہ عبادت کی کیفیت ہوتی ہے، ہونی چاہیے. مرشد کریم قرآن مجید پڑھتے ہوئے نماز میں اتنا لمبا بعض اوقات پڑھتے تھے، کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ان کی خالہ نبی کے گھر تھی، تو کبھی کبھی چلے جایا کرتے تھے وہاں. تو کہتے ہیں ایک دن میں بڑا ارادہ بنا بنا کے کہ آج تو رات میں نے خالہ کے پاس ہی گزارنی ہے، کیونکہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو عبادت کس طرح کرتے ہیں. سبحان. کیا خوبصورت معاشرہ تھا کہ ینگ لوگ بھی عبادتوں کے رنگ دیکھنے کے شوقین تھے. سبحان. عبادتوں کے ڈھنگ سیکھنے کے شوقین تھے. سبحان اللہ. ہمارے نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں امریکہ جانے کے لیے، انگلینڈ جانے کے لیے، یورپ جانے کے لیے، بھوک ہی بھوک مکتی ہی نہیں پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہاں نوجوانوں کا مقابلہ اس شہر میں جس میں قرآن نازل ہوا، اس شہر میں جس میں اس شہر کے لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا. سبحان اللہ. تو وہاں ماحول یہ بن گیا تھا کہ جہاد کا قافلہ جانے لگا تو دو نوجوان رسول اللہ کو نظر آئے، یہ بھی شامل ہے. آپ نے فرمایا تم کدھر؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل تھوڑا، یہ جہاد ہے، تم کدھر شامل ہو گئے یہاں؟ تو جاؤ بھائی، جب تمہارا وقت آئے گا تو پھر تم جانا بھی تمہارا وقت نہیں ہے. سبحان اللہ. اب وہ بیچارے منتیں کرنے لگے. سبحان اللہ. اللہ آج کے مسلمان کو بھی سچا مسلمان بنا دے، پکا مومن بنا دے. دشمن کس طرح مسلمان کہلانے والوں پہ ٹوٹ پڑا ہے. جی دیکھیے ذرا کیا حالت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو زیادہ نقصان ہو رہا ہے دشمنوں کو مسلمانوں کو، وہ کفر کی طاقت سے نہیں، اپنے اندر کے ایجنٹوں کی وجہ سے، غداروں کی وجہ سے. اور ہمیشہ ہی مسلمانوں کو جب بھی نقصان ہوا ہے تو غداروں کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ 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 اللہ. جی اللہ ہم سب کو سچا مسلمان بنا دے، پکا نمازی بنا دے، لوگوں کا ہمدرد اللہ ہمیں سچا سچا بنا دے، اور اپنی عبادتوں کا داعی اللہ سچا بنا دے، قرآن کا قاری سچا بنا دے. پھر انشاءاللہ ساڑھے ال کسی نے آنکھ ڈنگی کی تھی، فرشتے آ جان کے ساڑھے اب بھی اتر سکتے ہیں فرشتے آسمانوں سے، اب بھی اتر سکتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن یہ شکوہ رب نو رہندا ہی ہے. جی دنیا دا کتا بن گیا انسان، فکر ہی کوئی نہیں آیا کیوں تے جانا کتھے ہے، پھر کوئی فکر ہی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. جی اللہ 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 اللہ.
ایسے جیسے پتہ ہی کوئی نہیں. نبذ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. اللہ نے کتابیں بھیجی، ہدایت نامے بھیجے، ان سے زندگی میں حسن آنا تھا، زندگی فرشتوں سے زیادہ خوبصورت بننی تھی. ان کی حال یہ ہے کہ وہ پسے پشت اس طرح ڈال دی اللہ کی کتابیں جیسے پتہ ہی کوئی نہیں کو اللہ کی کتاب بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کیا یہ اس وقت کے یہودیوں کا یہ نقشہ تھا؟ آج کے مسلمانوں کا یہ نقشہ نہیں ہے جی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو قرآن کے سچے قاریوں کی محنت قبول ہوئی اللہ کی بارگاہ میں جی. تو آج بھی مسلمانوں میں اتنا سا شوق بچا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لیتے ہیں شروع میں کچھ نہ کچھ. یہ شوق بچا ہوا ہے. لیکن پرابلم یہ ہو گئی کہ قرآن بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن جن بچوں کو سکولوں میں داخل کر رہے ہیں اور کالجوں میں داخل کر رہے ہیں ان کی ڈیوٹی دیکھیے کتنی دیتے ہیں، اور جن کو مسجد میں داخل کر رکھا ہے ان کی ڈیوٹی کتنی دیتے ہیں. یہ دیکھنے کی چیزیں، اس سے اندر کی ایک محبت کی کا عکس موجود ہے جی. سبحان اللہ. بچے جو سکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کے ہیڈ ماسٹر، ان کے پرنسپل، وہ کسی دن بلائیں تو کس طرح بن ٹھن کے سارے جاتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن رب 5 دفعہ رب کا منادی بلاتا ہے، کتنے بن ٹھن کے یہاں آتے ہیں. سبحان اللہ. سکول والے تے آپ بھکھے نے پیسے کمان لگے انہوں نے کی دینے تو جڑا دعائیاں پاندا ہے مینوں رزق نہیں منگدا پیا تواڈے کولوں، میں اللہ رزق میں دیاں گا جے انسان بن جاؤ بس. سبحان اللہ. لا اسألکم رزقا نحن نرزقکم. رزق تو ہم دے رہے ہیں. لا نسألک رزقا، تم سے رزق نہیں مانگتا میں اللہ. میں تو اتنا ہی کہتا ہوں العاقبۃ للتقوی. سبحان اللہ. زندگی گزارنی ہے تو متقی بن کے گزارو تاکہ تمہاری عاقبت ٹھیک ہو جائے جی. متقی کون ہوتا ہے؟ حرام سے مکمل بچ جانے والا جی. مکمل کا مطلب کیا؟ حرام سے مکمل بچ جانا والا، اس کو متقی کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حرام سے بچنے والے ہیں لوگ، بچ جاتے ہیں، لیکن جہاں ذرا گنجائش بنے وہ اندر کی محبت پھر وہ گنجائش سے فائدہ اٹھانے کی طرف مائل کر دیتی ہے. متقی وہ ہوتا ہے جو حرام سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ مشتبہ کو بھی نہیں پکڑتا، جتنے شک پیدا ہوتے بھی چڑھ سکتا ہے. اسے کہتے ہیں متقی. دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ فتوے تک مسلمان ہیں لیکن متقی وہ ہوتے ہیں جو فتویٰ چھوڑ کے تقوی پہ زندگی گزارتے ہیں. سبحان اللہ. عنایت اللہ شاہ کے متعلق اس کے زندگی کے جو ہم اثر مولوی تھے وہ کہا کرتے تھے عنایت اللہ شاہ دے فتوے نال تے اختلاف ہو سکتا ہے مگر وہ تقوی تے کوئی اعتراض نہیں اسی کر سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی. خود میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ فکریں کہا کرتے تھے، ہم اثر تھے ان کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی. قرآن کی بات چل رہی ہے. او مسلمانوں، انسان وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا ہر رخ قرآن کی روشنی میں گزرتا ہے جی. جس کی زندگی کا ہر عمل نبی کی غلامی میں گزرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلمان. قرآن نبی کے سینے پہ اترا تو نبی سراسر قرآن ہو گیا جی. جی
جی قرآن نبی کے سینے پہ اترا تو نبی سراسر قرآن ہو گیا. تم نے نبی کی تابعداری ایسی کرنی ہے کہ تم قیامت تک انسانوں کے لیے نبیوں کی طرح مبلغ بن جانا. تب بات بنے گی. جی تب بات بنے گی، ایسے نہیں بنے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن قرآن قرآن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. ہم نے زندگی کھیل تماشا بنا رکھی تھی. اگر دین کا کوئی حصہ تھا بھی تو وہ بھی کھیل تماشا. بس آج کی یہ جی میلاد کا جلوس نکل گیا پیا، آج کی یہ جی محرم کا جلوس نکل گیا پیا. ایک جلوس نہیں، اتنے جلوس کے قوم کا جلوس نکل گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ، تماشا بنا دیا. جی جرموں کی بھی فہرستیں ہیں نا. جرم جب یہاں تک پہنچ جائے کہ میں قرآن کا مذاق اڑانے لگوں تو پھر میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. جرم جب یہاں پہنچ جائے کہ میں دین کو کھیل و تماشا بنا لوں تو پھر مجھے بھی دنیا میں اسی طرح بنا دیا جیسے لوگ کھلونوں سے کھیلتے ہیں. کھلونے ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا. پھر ایسا ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی. اللہ 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 اللہ. پوچھیں گے تسی اتنے آگے ہو بھیا، تسی تو داڑیاں رکھی ہیں، بڑیاں ٹوپیاں باندھے سو، تو بڑیاں نیکیاں کماندے سو، تے بڑے کل تے ساتے تے چالیے کردے سو. تسی اتنے کتنے آگے ہو؟ آدھے گئے کردے تے ساں لیکن لم نکو من المصلین. نمازیں پڑھنے کے باوجود ہم مصلی نہیں بن سکے، نمازی نہیں بن سکے. جی کیوں؟ قرآن بتاتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب. 21 پارے کی پہلی آیت. نمازی اور مصلی بننے کی ابتدا قرآن کے قاری بننے سے ہوگی. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. میرا پیغمبر کتاب کی تلاوت کرتے رہیے. پھر دوسرا حکم اقیم الصلاۃ. جی اگر صرف نمازیں ہوں گی تو وہ کاروبار بن جائیں گی اگر پیچھے قرآن کی قوت نہ ہوگی. نمازوں میں رب کا سجدہ، باہر قبروں کے سجدے. نمازوں میں رب سے مانگنا، باہر حرام کی کمائی کرنا. اللہ 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 اللہ. نمازوں میں رب سے معافیاں مانگنا اور باہر لوگوں پہ ظلم ڈھانا، ان کو امتحان میں ڈالنا. نہ جی نہ، یہ کوئی زندگی نہیں. زندگی قرآن کی ہے، اور قرآن والا بندہ بن جائے تو عمل میں پہلا عمل ہی نمازی بننے کا ہوتا. سبحان اللہ. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. نماز کو قائم کرتا رہے. اور پھر اگلی بات سنیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نمازی حرام کی کمائی نہ. ان الصلاۃ تنہی عن المنکر. جن چیزوں سے روکا گیا ہے نماز ان سے روک دیتی ہے نمازی کو. وہ نماز کیا ہوئی جو مجھے منکرات سے روک نہ سکے؟ تو کوئی نماز نہیں. نماز بھی پڑھوں اور جھوٹ بھی بولتا رہوں، نماز بھی پڑھوں اور جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا رہوں. آج کا سبق میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں بنیادی نقطہ یہ ہے، جو قرآن والے نہیں ہوتے وہ نمازی نہیں ہوتے. یہی بنیادی نقطہ آج کے سبق کا. باتیں تو چل رہی ہیں. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. ان الصلاۃ تنہی عن المنکر. نماز اور پھر غیروں کے سجدے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی
نماز شروع قرآن سے ہوتی ہے، اور قرآن کی بجلیاں جب چمکتی ہیں ڈراوے کی تو سارے بت پھوٹ جاتے ہیں اور دل اجلا ہو جاتا ہے۔ پھر بت وہاں کیسے رہ گئے دل میں؟ بات قرآن سے شروع ہو تو بتوں کو ٹوٹنا چاہیے، پھر قبروں کے سجدے، پھر مردوں سے مانگنا، پھر چودھریوں کے سجدے، پھر حکمرانوں کی خوشامدیں، نہیں نانا، پھر رضامندی کی طلب صرف ایک اللہ کی۔ جی سبحان اللہ۔ انسانوں میں اگر کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا ہے تو وہ صرف محمد الرسول۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن آ جائے سامنے تو پھر ہیرو حجت کی گنجائش نہیں، نبی کی سنت سامنے آ جائے تو پھر مجھے آنکھیں بند کر کے چل پڑنا ہے۔ سبحان اللہ۔ لم نکو من المصلین، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہم نمازی نہ بن سکے۔ نماز وچ دکان دی دھیان، دکان چھڑ کے آئے ہیں۔ نماز وچ ڈرامہ چھڑ کے آئے ہیں، ادھر دھیان۔ میچ چھڑ کے آئے ہیں، ادھر دھیان۔ شادی چھڑ کے آئے ہیں، ادھر دھیان۔ آج کل بھی جانا ہے، ادھر دھیان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمازی بھی اور زانی بھی، نمازی بھی اور شرابی بھی، نمازی بھی اور مسلمانوں کو ڈنگ مارنے والا بھی۔ جی نا، نمازی بھی اور میری بیوی ایسا لباس پہنتی ہے جس میں اس کے وہ حصے بھی نظر آتے ہیں جو نظر نہیں آنے چاہیے۔ چلیے یہ لفظ بولتے ہوئے تو کوئی ڈر لگتا ہے کہ کیسے کہیں میں نمازی، بیوی میری بے حیا، یہ تو کہنے سے ذرا بندہ جھجکتا ہے، لیکن نماز تو ان الصلاۃ عن الفحشاء۔ جی نمازی عورت کپڑے پتلے جسم نظر آوے، یہ کیسی نمازن ہے؟ کوئی نمازن شمازن نہیں۔ نمازی عورت جی ایک دوسرے کی بدی بخیلی، یہ جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے، یہ کیسی نمازن ہے؟ ایک نمازی عورت کی زندگی میں دوسروں کی بدی بخیلی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مومن عورتیں جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں، نبی علیہ السلام نے انہیں بیعت کیا تو بیعت میں باقاعدہ یہ ہدایت پکی کی کہ اگر میری غلامی میں آنا ہے تو آج کے بعد ایک دوسرے کی بدی بخیلی نہیں کرنی ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان جی یہ ہے نمازی بننا۔ بہت سے جہنمی جہنم میں ہوں گے، جنتی دیکھ کے حیران ہوں گے، ایک ہی تسی تھے اکڑ کے لم نکو من المصلین۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ واضح کر سکوں اللہ کی توفیق سے کیا مطلب ہے کہ ہم مسلی نہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ پڑھنیاں نمازاں تے بولنے جھوٹ، پڑھنیاں نمازاں تے حرام دی کمائی، پڑھنیاں نمازاں تے بدعت، پڑھنیاں نمازاں لوگوں پہ جھوٹے الزام لگانے، نو یہ کوئی نمازی شمازی نہیں۔ جو نمازاں پڑھتا پیا تو اس کا دامن اتنا پاک ہونے چاہیے کہ وہ کہہ سکے
دامن نچوڑے تو فرشتے بھی وضو کرے. وآخر دعوانا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا. یا اللہ گلہ کرنیاں سوکھیاں نے عمل کرنا بڑا اوکھا ہے. اپنی رحمتوں دی پناہ وچ رہ کے توفیقاں دے، آپ ہمتاں دے، آپ طاقتاں دے. منہ چو بولو نکلن جنہاں نو سن کے تو خوش ہوئے، عملو ہون جنہاں نو ویکھ کے تنوں ابھی جنت دیاں رونقاں سامنے ہون لگ پے. اللہ سونا رزق کو دے کہ جدا گند کڈن وتے تنوں ساڈے اوتے کوئی مصیبتاں نازل نہ کرنیاں پین. ہمیشہ آزمائشاں تو بچا کے، ہمیشہ فتنیاں تو بچا کے، ہمیشہ شرمندگیاں تو بچا کے، ہمیشہ کمزوریاں تے ذلتاں تو بچا کے اپنا سجدہ گزار بنا لے. اپنے سچے ساجدان دا ہمدرد تے پیار کرنے والا بنا لے. یا اللہ سچا روزے دار بنا دے. یا اللہ قرآن دیا سچیاں تلاوتاں والا بنا دے. یا اللہ سچے نمازی بنا دے. یا اللہ سچے صدقے کرنے والا بنا دے. اللہ سونا او سچے مومن تے مسلمان بنا دے جنہاں نو خطرہ پوے تے تو فرشتے بھیج دے انہاں دے خطریاں دے مقابلے کرنے دے. اپنی رحمتہ کر دے. یہ تیری رحمت دا مہینہ، یہ تیری بخشہ دا مہینہ، یہ تیرے کرمہ دا مہینہ، یہ تیرے فضل دا مہینہ، یہ تیری برکتہ دا مہینہ، یہ رزق کی اضافہ دا مہینہ. اینے اضافے کر دے کہ حرام دی روڑ ہی نہ رہ جائے، حرام دی گنجائش ہی نہ رہ جائے. پاک عملہ وچ اتنیاں حسن دے دے کہ پلیتاں دی تے گندیاں عملہ دی گنجائش ہی نہ رہ جائے. ارحمنا اغفر لنا اقض حاجاتنا ادفع بلیاتنا. قرآن دا ایڈا سونا کاری بنا دے کہ جھوٹیاں روایتاں تے جھوٹیاں کہانیاں دی گنجائش نہ رہ جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا نستغفرک ونتوب الیک. اغفر لنا وتب علینا بارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت. یا اللہ نفس دیاں شرراں تو، شیطان دیاں شرراں تو، تیریاں نافذ کیتیاں شرراں تو آپ اپنی رحمت نال بچا کے رکھیو. اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.